جانتے ہو جب اللہ کسی انسان کا بہترین وقت لانے کا ارادہ کرتا ہے تو کچھ خاص نشانیاں بھی اسے ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ یقیناً تم بہت بے چین ہو چکے ہوگے کہ آخر کب اللہ میری ان حالات کو بدلے گا، اور بہتر کے اسباب ڈھونڈ رہے ہوگے۔ تو یاد رکھو، اللہ تمہیں کچھ ایسے سائنس نشانی ضرور ظاہر کرتا ہے جس پر تم غور نہیں کرتے۔ دیکھو، زندگی کتنی ہی مشکل اداروں سے گزرے، مگر تمہاری دل اس وقت سچے دل اور اعتراف کرتا ہے نا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کی آذان سے مشکل آتی ہے اور اس کے حکم سے ٹل جاتی ہے، تو اللہ اس دل کو فوری صبر و تسلیم کی توفیق دے دیتا ہے، اور اسے وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ طاقت بخش کے جس کی اس کے حالات بہتری کی طرف چل پڑتی ہے۔ سنو، اگر تم یہ نازی زندگی جینے چاہتے ہو نا، کوئی خاص زندگی جینا چاہتے ہو، تو اپنے مسلوں میں ہمت کو مضبوط رکھنا اور ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے، فلاں کی زندگی میں ایسا کیوں نہیں ہے، فلاں کی زندگی میں اتنے مسائل کیوں نہیں ہے۔ یاد رکھنا، عام لوگوں کو اللہ نے اس مقام کے لیے چوز نہیں کیا جو تمہیں دینا ہے، کیونکہ تم کسی چیز کے لیے، کسی بڑی منزل کے لیے بنے ہو۔ جس کو تم پریشانی سمجھتے ہو، وہ ہو سکتا ہے کسی اچھے وقت کا آغاز ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے گئے تھے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا، بادشاہیت کا سفر تھا۔ یاد رکھو، جہاں ایک دور ختم ہوتا ہے نا، وہاں سے دوسرا دور کا آغاز ہوتا ہے۔ جانتے ہو، جب تم اپنے بیس کو سپر نیچرل بناتے ہو اور اپنے بیسک سٹرکچر کے اندر یہ چیز لاتے ہو کہ اللہ ہی سنبھال لے گا، تو جان رکھو یہ ابھی ایک بہترین وقت آنے کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا ایمان اس بات پر ہے کہ جو رب کرتا ہے وہی حق تمہارے حق میں سب سے بہتر ہوتا ہے، تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ سنو، اگر تم کسی ایسے فیز سے گزر رہے ہو یا کوئی ایسی مشکل تم پر آئی ہے، کسی نے دکھ دیا ہے یا کوئی دکھ دے رہا ہے، یا جو چیز تم چاہتے ہو وہ تمہیں نہیں مل پا رہی ہے، تو تم کسی بھی انزائٹی سے گزر رہے ہو، تو تم صرف یہ تصور کرنا کہ جو مشکل مجھ پر آئی ہے نا، یہ صرف کچھ وقت کے لیے آئی ہے، کیونکہ دنیا عارضی ہے تو مشکلات بھی عارضی ہیں۔ لہٰذا تم غموں اور دکھوں میں خود کو ایسے حالات سے ہرگز نہ کیا کرو جسے ایک بے لنگر جہاز موجوں کے ساتھ بہتا چلا جاتا ہے اور کہیں قرار نہیں پکڑ سکتا۔ تمہیں تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آندھی ہو یا طوفان، تمہارے رب تمہیں کنارے تک لے کر ہی جائے گا۔ یاد رکھو، اگر کسی چیز کی چاہت اتنی بڑھ جائے نا کہ تم اپنی زندگی میں موجود دوسری چیزوں سے غافل ہو کر اپنے ہوش کھو بیٹھو، تو اس کا مطلب تمہیں اللہ پر یقین کھو بیٹھے ہو۔ تم کیوں کرتے ہو ایسا، جبکہ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندوں پر صاف صاف آیاتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں میں لایا، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ تو پھر تم دور کر لو اپنے دل سے ہر طرح کی شک اور ہر طرح کے غموں کو اور مایوسی کو، کیونکہ اللہ تمہیں کمزور نہیں بلکہ طاقتور بنانا چاہتا ہے۔ جانتے ہو، بہترین وقت شروع ہونے کی سب سے بڑی نشانیاں تو یہ ہیں کہ جب تم اپنے سینے میں اس کے غموں کو بھی جگہ دیتے ہو جو اس خوشیوں سے دینے والا رب ہے تمہیں محض آزمانے کے لیے دیے ہیں، اور پھر ضابطہ کے بندھن باندھ کر تم اپنے ذات کو فنا عاجز ہو جاتے ہو۔ تو یہ نشانیاں اللہ تمہارے حالات کا رخ بہت بہترین راستوں پر موڑنے والا ہے۔ جانتے ہو، اللہ تو مسلسل انسان کو یہ یاد دہانی کرا دیتا ہے کہ وہ ان چیزوں کی فکر نہ لے جو اس کے اختیار سے باہر ہیں، اور ان کے خوف نہ کھائے جن چیزوں کے بارے میں وہ مسلسل سوچتا رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے
کہ اپنے سوچوں کو اندیشوں سے پاک رکھو، اور میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں۔ سنو، تم غموں پر مضطرب نہ ہو بلکہ خود کو ضبط کرنے کا عادی بناؤ، تو اللہ بھی تمہیں وہ طاقت عطا فرمائے گا جو تمہارے بہترین وقت کو شروع کرنے کا سبب بنائے گا، اور پھر تمہیں سب عطا ہوگا جو تم نے کبھی کتب تقدیروں سے مانگا ہے۔ اللہ تمہاری چاہتوں کے وہ سارے خزانے تمہارے جھولی میں بھر دیں گے جس کے تم منتظر ہو۔ وہ رحمان بہت بہتر کو بھی بہترین کر کے نوازتے آئے، وہ تمہارے غموں کا اس سفر کو خوشیوں کی منزل بنا دے گا۔